علیکم دوستوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں 5 موجودہ وائرسز جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ناظرین، آج کل کرونا وائرس نے پوری دنیا میں اپنی دہشت قائم کی ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک جو وائرسز پہلے سے اس دنیا میں موجود ہیں، ہم ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو چلے چلتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں وائرس کیا ہوتے ہیں اور کیسے ورک کرتے ہیں۔ وائرس چھوٹے سائز کا جرثومہ ہے جو صرف جانداروں، پودوں اور بیکٹیریا کے زندہ خلیوں میں افزائش پاتا ہے۔ زیادہ تر وائرس نظام تنفس کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں وائرس کا نام کیسے رکھا جاتا ہے اور کون رکھتا ہے۔ وائرس کا نام ایک جینیٹک اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے رکھا جاتا ہے۔ ICTV ایک ادارہ ہے جو اس وائرس کا نام رکھتا ہے۔ 1957 میں انفلوئنزا پھیلا تھا، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ اموات ہوئیں، بشمول امریکہ کے 70,000 اموات ہوئی تھی۔ تاہم ماہرین کو یقین نہیں تھا کہ یہ اتنا تباہ کن ہوگا جتنا تباہ کن اسپینش فلو تھا، جس کی وجہ سے تقریباً 50 ملین لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے عالمی آبادی کا 1/3 حصہ متاثر ہوا، جو انسانی تاریخ کا سب سے مہلک وائرس تھا۔ دنیا کو چاہیے کہ جس طرح جنگ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ویسے ہی وبائی امراض کو بھی سمجھیں۔ ہم نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن وبائی امراض سے بچنے کے لیے اپنے نظام پر اتنی سرمایہ کاری نہیں کی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ماربرگ وائرس۔ ماربرگ اور ایبولا وائرس دونوں ہی فلو فیملی وائرس کے ممبر ہیں، اور ان میں بخار کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دیگر علامات میں سر درد، گلے کی سوزش، الٹی اور اسہال شامل ہیں۔ سائنسدانوں نے 1967 میں اس وائرس کی نشاندہی کی، جب جرمنی میں لیب کے کارندوں میں یہ وائرس پھیلا تھا، جو یوگنڈا سے درآمد شدہ متاثرہ بندروں کے ذریعے آیا تھا۔ WHO کے مطابق جمہوریہ کانگو میں 1998 سے 2000 کے عرصے میں یہ وائرس پھیلا، جس میں اموات کی شرح 25% تھی، لیکن انگولا میں یہ وائرس پھیلا جس میں اموات کی شرح 80% تھی۔ ماربرگ وائرس کے لیے کوئی اینٹی وائرل تھراپی یا ویکسین موجود نہیں ہے۔ ایبولا وائرس۔ دوستوں، ایبولا وائرس کے علامات میں بخار، تھکاوٹ، پٹھوں میں درد، سر درد، گلے کی سوزش، الٹی، اسہال، گردے اور جگر کی خرابی اور اندرونی اور بیرونی اعضاء سے خون بہنا ہے۔ WHO کے مطابق اس میں اموات کی شرح تقریباً 50% ہے، کیونکہ ایبولا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایبولا وائرس کے پھیلنے کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں، جو مغربی افریقہ میں پھیلا تھا، جو 1976 میں اس وائرس کے دریافت کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی وبا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس وبا کے دوران 11,000 سے زیادہ افراد کی موت ہوئی۔ سائنسدانوں کو اب تک یہ معلوم نہیں کہ ایبولا وائرس کہاں سے پھیلا، لیکن ان کا خیال ہے کہ جانوروں سے پھیلا۔ دنیا اس لحاظ سے خوش قسمت رہی کہ ایبولا وائرس صرف مغربی افریقہ میں پھیلا اور دیہی علاقوں تک ہی محدود رہا۔ ہنٹا وائرس۔ دوستوں، 1993 میں ہنٹا وائرس پھیلا۔ ہنٹا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو متاثرہ ہرن، چوہوں، جنگلی چوہوں کے یورین، تھوک میں پایا جاتا ہے۔ یہ اپنے ہوسٹ سے باہر 1 ہفتے سے زیادہ متحرک نہیں رہتا۔ براہ راست سورج کی روشنی کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پھیپھڑوں کی ایک سنگین بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اس کی ابتدائی علامات میں تھکاوٹ، بخار اور پٹھوں میں درد شامل ہے۔ ہرن چوہے وائرس کے ذخائر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اگر وائرس والا چوہا انسان کو کاٹتا ہے تو یہ وائرس پھیل سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ وائرس انسان سے انسان کے رابطوں کے ذریعے نہیں پھیلتا۔ بیماری کے ابتدائی مرحلے کے بعد تقریباً 4 سے 10 دن کھانسی اور سانس کی تکلیف رہتی ہے۔ اس میں اموات کی شرح 38% ہے۔ وائرس کا کوئی علاج یا کوئی ویکسین نہیں ہے، لیکن طبی دیکھ بھال کے ذریعے نتائج میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ سانس کی شدید تکلیف میں آکسیجن تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہیپاٹائٹس۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق وائرل ہیپاٹائٹس کی وجہ سے 2015 میں دنیا بھر میں سالانہ 1.34 ملین اموات ہوئیں، جبکہ دیگر بیماریوں کی وجہ سے اموات میں کمی واقع ہوئی۔ جبکہ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق
2000 میں وائرل ہیپاٹائٹس کی وجہ سے اموات میں واقعتاً 22% اضافہ ہوا۔ اگرچہ ہیپاٹائٹس کی 5 اقسام موجود ہیں جن میں ہیپاٹائٹس اے، ڈی اور ای شامل ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی میں 96% اموات ہوتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اموات جگر کی بیماری اور جگر کے کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں انفلوئنزا۔ اگرچہ کووڈ-19 خوف اور پریشانی کا سب سے بڑا سبب بنا ہوا ہے آج کل، اس سے کہیں زیادہ وسیع اور زیادہ مہلک وائرس اور بھی پھیل رہے ہیں۔ زیادہ تر تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں فلو سے ہر سال 3 سے 5 ملین شدید لوگ بیمار ہوتے ہیں اور 2,90,000 سے لے کر 6,50,000 اموات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ CDC کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 2019 سے 2020 کے سیزن میں ہو چکے ہیں۔ اب تک کم سے کم 22 ملین افراد فلو میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس سے 12,000 اموات ہو چکی ہیں، جن میں کم سے کم 78 بچے بھی شامل ہیں۔ اگرچہ کووڈ-19 کے لیے کوئی علاج یا سالانہ ویکسین نہیں ہے جیسے فلو ہے، کووڈ-19 نے اعلیٰ سطح پر احتیاطی تدابیر اور وسیع پیمانے پر قابو پانے کے طریقہ کار کی ضمانت دی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موسمی فلو کو زیادہ سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے تو اس سے ممکنہ طور پر کم لوگوں کی موت واقع ہوگی۔